الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن فطرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، خالق ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے اس دار فانی کے اندر ہم جیسی مخلوقات کو عدم سے وجود بخشا اور وجود بخش کر ہمیں یوں ہی ناکارہ اور بیکار کاموں کے لیے نہیں پیدا فرمایا، بلکہ ہم تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین نے ایک مقصد حیات دے کر جو ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اور ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء اور رسول علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، جن کی بعثت کا اصل مقصد اور مین ٹارگٹ یہی تھا کہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت میں جو ہے لگائے. اس سلسلے کی سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے احکامات سے ہمیں باخبر کرانے کے لیے بہت ساری تکلیفیں اور بہت ساری مشقتیں جھیلی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و مکرم سامعین گرامی اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، یہ بات ہم سے مخفی نہیں ہے اور چھپی ہوئی اور پوشیدہ نہیں ہے کہ کس قدر رمضان کا یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کا ہمارا یہ روزہ آخری روزہ ہو، پھر کل جو ہے ہماری عید ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کا ہمارا روزہ جو ہے آخری روزہ ہو۔ یہاں پر ایک چیز کی وضاحت میں سب سے پہلے کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ چونکہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، اس مہینے کا بابرکت مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے، اور اس جمعہ کے تعلق سے لوگوں کے اندر ایک بدعت رائج ہے جسے وہ جمعۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ جمعۃ الوداع کے نام سے دین اسلام کے اندر کوئی وضاحت نہیں، بلکہ علماء کرام اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو جمعۃ الوداع ہے، یہ جو لوگ مناتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ گمراہی کہاں لے کر جاتی ہے؟ انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ تو اگر ہم ان بدعات پر عمل کریں گے تو گویا کہ ہم جو ہے گمراہیوں پر عمل کر رہے ہیں، اور یہی وہ گمراہیاں ہیں جو ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین کے عذاب کا اور اللہ رب العالمین کی بنائی گئی جہنم کا جو ہے مستحق بناتی ہے۔ لہذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بدعتوں کا ہمیں قلع کما کرنا چاہیے۔ جو بدعتیں عوام میں اور معاشرے میں رائج ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا ہم یہ ٹھان لیں کہ ہم جو ہے جمعۃ الوداع نہیں منائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی اصل ثابت نہیں ہے، یہ دین اسلام کے اندر جو ہے ایک بدعت رائج کی گئی ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے رمضان کے متعلق جو ارشاد فرمایا ہے کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، اور یہ چند دن جو ہے بہت تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آج ہم 29واں روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم نے یہ جو روزے رکھے ہیں تو اسے قبول فرما، اور ان روزوں کے اندر ہم نے جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہے، الہ العالمین تو ان عبادتوں کو بھی قبول فرما، اور الہ العالمین تو انہی ہمارے نیک اعمال کے واسطے سے جو ہے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں تو اپنی نعمتوں اور جنتوں کے اندر جو ہے داخل فرما۔ معزز سامعین، چونکہ عید ہماری قریب ہے، جسے ہم عید الفطر کے نام سے جانتے ہیں، اسلام کے اندر اسلام نے ہمیں صرف اور صرف 2 تہوار عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ تو ان میں سے ایک تہوار جو ہے ہمارا کل یا پرسوں کے دن جسے ہم جو ہے منانے والے ہیں۔ تو یہ جو تہوار ہم منائیں گے، اس تہوار کے متعلق ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان دنوں کے اندر جو ہے ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے کوئی بھی کام نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر جو ہے عید کے وقت میں جو ہے عید کے دن میں کچھ کاموں کو جو ہے کرنے کو مستحب سمجھتے تھے، یا ہم یہ کہہ لیجئے کہ عید کے دن کے جو ہے نا کچھ آداب ہوتے ہیں۔ آج کے خطبے میں جو ہے میں انہی آداب کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عید کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ شوال کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج مغرب کے بعد جو ہے ہم شوال کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر چاند ہمیں دکھ جاتا ہے یا آس پاس سے جو ہے چاند دکھنے کی وضاحت جو آ جاتی ہے، اس کا اعلان آ جاتا ہے، تو اس کے بعد سے جو ہے ہمیں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیرات کا اہتمام کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہے۔ تو جب ہم شوال کا چاند دیکھیں تو شوال کا چاند دیکھنے کے بعد سے جو ہے ہماری یہ تکبیرات کی جو ہے آغاز ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے عید کی نماز تک ہونا چاہیے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ مسلسل ان تکبیرات کو پڑھتے رہیں۔ یہ جو تکبیرات جو ہم پڑھتے ہیں، یہ تکبیرات کیا ہے؟ تکبیرات دراصل یہ اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ان تکبیرات کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر کس بات پر؟ اللہ رب العالمین نے
ہمیں جو رمضان کا مہینہ عطا کیا، تو اللہ رب العالمین کی توفیق اور اسی کی ہدایت سے ہم نے جو ہے اس مہینے کے روزے رکھے۔ اللہ رب العالمین ہی کی توفیق سے اور اسی کی رہنمائی اور اسی کی ہدایت سے جو ہے ہم نے اس مہینے کے اندر نمازیں پڑھی۔ اللہ رب العالمین ہی کی ہدایت سے، اسی کی توفیق سے ہم نے جو ہے اس مہینے کے اندر اس کے کلام کی تلاوت کی، اللہ رب العالمین کے قرآن کی جو ہے تلاوت کی۔ تو یہ جو چیزیں ہم نے کی ہیں یہ یقیناً ایک بہت عظیم چیز ہے، اور یہ چیزیں جو ہے اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اس کی ہدایت سے ہی ممکن ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو تکبیرات ہے یہ بطور شکر ہے اس چیز پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے ان کاموں کے کرنے کی توفیق بخشی۔ اسی طرح سے یہ جو مہینہ ہم نے پایا ہے، اتنے جو 29-28 دن جو ہم نے گزارے ہیں روزے کی حالت میں، ان روزے کی حالت میں ہم نے جو اپنے کیے ہوئے سابقہ گناہوں سے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کی جو معافی مانگی ہے، یہ بھی بطور شکر ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ یہ جو روزے اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں بھوکا پیسہ رہنے کے لیے جو ایک مہینہ بھوکا پیسہ رہنے کی جو تمہیں تلقین کی ہے، یا تمہارے لیے ضروری کہا ہے کہ تم جو ہے ایک مہینہ بھوکا پیسہ رہو، اللہ رب العالمین کے لیے روزے کی حالت میں رہو، تو یہ جو روزے اللہ رب العالمین نے فرض جو کیے ہیں نا، ان روزے سے اللہ رب العالمین تمہیں کسی تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا، اللہ رب العالمین تمہیں مصائب اور مشکلات میں گھیرنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ رب العالمین جو ہے تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اس کا جو ہے بہت ہی اچھی چیز معلوم ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں جو ہے انسان جو ہے اپنے نفس سے گناہوں کو کم کرتا ہے، انسان جو ہے اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بناتا ہے، انسان جو ہے توبہ و استغفار میں لگ جاتا ہے، اور انسان جو ہے اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے روزے کا ایک اہم حصہ اور اہم جز ہے کہ اللہ رب العالمین آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرنا چاہتا ہے، ہمارے نفس کی اصلاح کروانا چاہتا ہے، اور ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین سدھارنا چاہتا ہے۔ تو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ یہ جو گنتی کے چند دن ہے نا یہ روزوں کے، اس کی گنتی کو جو ہے تم پورا کرو، چاہے وہ 29 دن کی ہو یا 30 دن کی ہو، یہ گنتی کو تم جو ہے پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم جو ہے اللہ رب العالمین نے تمہیں جو نیک کام کرنے کی توفیق دی ہے، تمہیں جو ہدایت دی ہے، اس کے بدلے میں جو ہے تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو، اللہ رب العالمین کی بزرگی بیان کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم جو ہے اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہم تکبیرات کا اہتمام کریں گے چاند دکھنے کے بعد سے، تو یہ جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے بطور شکر ہم تکبیرات کا اہتمام کریں گے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ عید کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد، شوال کا چاند دیکھنے کے بعد جو ہے ہم تکبیرات کا اہتمام کریں۔ دوسری چیز یہ عید کے آداب میں سے عید کا ادب یہ ہے کہ جب ہم نماز عید کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے پاکی صفائی کا اہتمام کریں، یعنی غسل کریں اچھی طرح سے، عمدہ اور اچھے لباس پہنے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس نیا ہی لباس ہو، ہر عید میں اس کے لیے نیا لباس پہنے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو اتنی استطاعت نہیں دی ہے کہ وہ نیا لباس خرید سکے، تو جتنے اس کے پاس لباس ہے اس میں جو عمدہ اور بہترین لباس ہوگا اسے وہ جو ہے فوقیت دے اور ترجیح دے۔ تو عید کے لیے عمدہ لباس پہنے، غسل کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے خوشبو لگا کر آئے۔ اور خوشبو لگانا جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے، عورتیں خوشبو لگا کر گھروں سے باہر نہیں نکلے گی۔ عورتوں کو اگر آنا ہے عورتیں بھی آئے گی عید کے لیے، یہ بات آگے آئے گی، لیکن عورتیں جو ہے مکمل حجاب میں آئے گی۔ تو معلوم یہ ہوا عید کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ عید کے لیے، عید کی نماز کے لیے آتے وقت ہمیں غسل کرنا چاہیے، اچھا لباس پہننا چاہیے اور خوشبو لگانا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی، کہ
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس چیز کو پسند کرتے تھے یا ان کا یہ عمل رہتا تھا کہ عیدگاہ کو نکلنے سے پہلے، عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے جو ہے وہ غسل کیا کرتے تھے۔ موطا امام مالک رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ عید کی نماز کے لیے آنے سے پہلے جو ہے ہمیں غسل کر لینا چاہیے، اور جب انسان غسل کرتا ہے تو چونکہ یہ خوشی کا دن ہے، ایک مسلمانوں کا ایک تہوار ہے، تو ان تہواروں کے اندر جو ہے انسان اپنے آپ کو عمدہ دکھانا پسند کرتا ہے، تو اچھے سے اچھا عمدہ لباس زیب تن کرے اور اچھے سے اچھی خوشبو لگا کر جو ہے آنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے عید کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ عیدگاہ کو آنے سے پہلے، عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے تاک عدد میں کھجوریں کھا کر آئے۔ یعنی مثلا کہ کسی مسجد میں مان لیجئے 7 بجے کی نماز ہے، یا عیدگاہ کا ٹائمنگ ہے کہ 7 بجے جو ہے عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ اب ایک انسان جو ہے نہا دھو کر فارغ ہو گیا، وہ عیدگاہ کے لیے نکلنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا چاہیے؟ عید الفطر کے اندر، یہ جو عید آنے والی ہے، اس عید کے اندر کیا ہونا چاہیے کہ ایک انسان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسے تاک عدد میں کھجور کھانا چاہیے۔ 1 3 5 7 10 جتنے 1 3 9، یعنی وہ تاک عدد میں جتنے کھجور کھانا چاہتا ہے وہ کھا لے، لیکن تاک عدد رہنا چاہیے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جو ہے عیدگاہ کی طرف نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھجور کھا لیا کرتے تھے۔ وَيَأْكُلُهُنَّ وِطْرًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کھجور کھاتے تھے یہ کھجور بھی تاک عدد میں کھایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے، اور نماز عید کو آنے سے پہلے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم تاک عدد میں جو ہے کھجوریں کھا کر آئے۔ اسی طرح سے عید کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف پیدل چل کر آنا، اور عیدگاہ سے اپنے گھر کی طرف پیدل چل کر جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک راستے سے عیدگاہ کی طرف عیدگاہ آتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے گھر کو لوٹتے تھے تو اپنا راستہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کرتے تھے۔ تو اگر یہ ممکن ہو کہ ایک انسان گھر جس کا سامنے ہو یا قرب و جوار کا رہنے والا ہو اور وہ چل کر آ سکتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ پیدل آنے کی کوشش کریں، اور آتے وقت جو ہے ایک راستہ انتخاب کرے، اور جاتے وقت اگر ممکن ہو اس کے گھر کو جانے کے لیے اگر دوسرا راستہ بھی جاتا ہو تو جاتے وقت جو ہے وہ راستہ جو ہے تبدیل کر کے جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا بھی جو ہے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کے لیے نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل عیدگاہ کی طرف چل کر آتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے اپنے گھر کی طرف لوٹتے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدل چل کر جو ہے لوٹتے تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے راستے کو بھی تبدیل کیا کرتے تھے۔ عید کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان جو ہے جب عید کی نماز کے لیے آئے تو اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ میں لے کر آئے، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہت ساری عورتیں جو ہے اپنے مخصوص ایام میں ہوتی ہیں جو جنابت کے ایام ہوتے ہیں، ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، تو ان ایام میں وہ عورتیں کیا کریں گی؟ تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کے لیے تمام عورتوں کو، چاہے وہ ناپاک ہو چاہے وہ پاک ہو، تمام کے تمام عورتوں کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج کو جو ہے اس مشن پر متعین کیا تھا کہ جب عید کا دن آئے گا تو جو ہے گاؤں میں یا محلے کے تمام گھروں میں چکر لگائے اور دیکھے کہ کون عورت جو ہے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. اگر کوئی عورت گھروں میں موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں بھی جو ہے لے کر عیدگاہ میں پہنچا جائے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان یخرج العواتق وذوات الخدر والحجر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ ہر بالغ عورت کو اور ساتھ ہی ساتھ حائضہ عورتوں کو بھی، یعنی جو ناپاک عورتیں ہیں ان کو بھی جو ہے گھروں سے نکالے اور عیدگاہ کی طرف لے کر آئے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ ہم جو ہے اپنی جوان اور بالغ لڑکیوں کو جو ہے ہم عیدگاہ میں نہیں بھیجتے تھے، ہم انہیں روک کر رکھتے تھے. ایک عورت آئی اور انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس چیز کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ارشاد فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہم جو ہے اپنی تمام عورتوں کو، چاہے وہ بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، وہ جو ہے کنواری ہو یا شادی شدہ ہو، یا اسی طرح سے وہ حائضہ ہو، ناپاک ہو یا پاک ہو، ہر قسم کی عورتوں کو جو ہے ہم جو ہے عیدگاہ کی طرف لے کر آئے، عیدگاہ میں جمع کیا جائے. یہ چیز حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کے بعد جو ہے ان سے دریافت کیا کہ کیا یہ بات جو اس عورت نے بیان کی ہے کیا یہ صحیح ہے؟ تو حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ ہاں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یخرج العواتق وذوات الخدر والحیض یشهدن الخیر ودعوت المسلمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جوان اور بالغ لڑکیوں کو، اسی طرح سے گھروں کے اندر قید پردے کی حالت میں رہنے والی عورتوں کو، اسی طرح سے حائضہ عورتوں کو بھی جو ہے آپ اس چیز کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہیں جو ہے عیدگاہ میں لایا جائے اور عیدگاہ میں جمع کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ یشهدن الخیر، وہ بھلائی اور خیر کی باتوں میں جو ہے وہ شریک ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ مومنوں کی دعوت میں وہ جو ہے شریک ہو جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ چاہے عورت پاک ہو یا ناپاک ہو، اس کے ایام پاکی والے ہو یا ناپاکی والے ہو، ہر صورت میں اسے جو ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے. اسی طرح سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَيَعْتَزِلُ الْحُيِّضُ الْمُصَلَّى، کہ یہ جو ناپاک عورتیں ہوگی وہ کیا کرے گی؟ عیدگاہ سے باہر رہے گی، یعنی ان کے لیے ایک الگ مخصوص جگہ بنائی جائے گی جس میں وہ لوگوں کو جو ہے رکھا جائے گا تاکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں اور ان کی وعظ و نصیحت میں جو ہے وہ شرکت کر سکیں. اس بات پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ الحیض، کہ حائضہ اور ناپاک عورتوں کو بھی جو ہے عیدگاہ میں لایا جائے گا. تو اس پر جو ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ الیس تشہد عرفہ وکذا وکذا، کیا یہ عورتیں جب ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے تو یہ عرفہ میں جو ہے جب حج کے ارکان ادا کر رہی ہوتی ہے تو یہ عرفہ میں قیام نہیں کرتی؟ اسی طرح سے اور جو دوسرے جو ایام ہیں، مطلب مینا کے ایام ہیں، اور وہاں پر وہ قیام کرتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ عورتیں جو ہے چاہے پاک ہو یا ناپاک ہو، وہ مسلمانوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے گی. البتہ جو ناپاک عورتیں ہوگی، اگر نماز مسجدوں میں ہو رہی ہو تو مسجدوں میں نہیں داخل ہوگی، بلکہ وہ مسجدوں سے باہر کسی حصے میں جو ہے وہ بیٹھی رہے گی اور مسلمانوں کی جو وعظ و نصیحت ہوتی ہے یا ان کی جو دعا وغیرہ ہوتی ہے اس میں وہ شرکت کرے گی. اسی طرح سے اگر عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کی جا رہی ہو تو ایسی صورت میں عیدگاہ میں ایک حصہ ان کے لیے مقرر کیا جائے، عیدگاہ کا آخری حصہ، کہ اس میں جو ہے ناپاک عورتوں کو رکھا جائے. لیکن جہاں پر عورتوں کی عید کی نماز کا انتظام نہیں ہے، وہاں کے ذمہ داروں کو جو ہے یہ چاہیے کہ وہ جلد از جلد ان کی عید کی نماز کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہم سب کی جو ہے ذمہ داری ہے. اسی طرح سے عید کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ عید کی نماز کو عیدگاہ میں پڑھنا بہتر ہے، یعنی مسجدوں سے بہتر ہے کہ عید کی نماز کو عیدگاہ میں پڑھا جائے. کسی باہر میدان میں عیدگاہ کے لیے ایک جگہ مقرر کی جائے اور اس جگہ پر جو ہے عید کی نماز ادا کی جائے.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ کو عیدگاہ میں تشریف لے کر آتے تھے، یعنی عید کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لاتے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے، انہیں وصیت کرتے تھے، انہیں اگر کوئی حکم دینا ہوتا تھا تو وہ حکم دیتے تھے، اگر کسی جیش کو، کسی لشکر کو جو ہے کسی مشن پر بھیجنا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشن پر بھیجتے تھے، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام کام کرنے کے بعد واپس لوٹ جاتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو جو ہے عیدگاہ میں پڑھا کرتے تھے. لہٰذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے عید کی نمازوں کو عیدگاہ میں پڑھنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے عید کے آداب میں سے عید کا ایک ادب یہ ہے کہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات کو جو ہے بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. یعنی اگر ہم راستے میں چل رہے ہیں، عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ ہم چپ رہے، بلکہ عیدگاہ میں جاتے ہوئے بھی ہمیں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. تکبیرات کون سی ہونی چاہیے؟ تکبیرات یہ ہے، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر جو ہے امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کا دن آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جب جاتے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے، اور جب واپس لوٹتے تو تکبیرات نہیں پڑھتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو تکبیرات کا اہتمام ہے یہ عید کی نماز تک ہونا چاہیے. عید الفطر کے اندر انسان جو ہے عید کی نماز کے لیے نکلتا ہے، عیدگاہ کی طرف آتا ہے تو اسے جو ہے تکبیرات کا اہتمام کرتے ہوئے جانا چاہیے. عید کی نماز ہو گئی تو وہ تکبیرات نہیں پڑھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عید کی نماز تک ہی تکبیرات پڑھا کرتے تھے. تکبیرات کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. معلوم یہ ہوا کہ عید کے یہ جو آداب اور احکامات کچھ بیان کیے گئے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے اس عمل میں بھی اضافہ کرے گا. اس عمل کا جو اجر اللہ رب العالمین جو ہمیں عطا کرے گا وہ بڑا چڑھا کر اللہ رب العالمین عطا کرے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو آداب جو بیان کیے گئے ہیں عید کے تعلق سے، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم جو ہے عید کی نمازوں کو آنے کی کوشش کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، الہ العالمین تو نے ہم تمام لوگوں کو یہ جو موقع رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اس مہینے کے اندر ہم نے جو کچھ بھی روزے رکھے ہیں الہ العالمین تو ہمارے ان روزوں کو قبول فرما. الہ العالمین ان ایام کے اندر ہم نے جو کچھ بھی تیری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، چاہے الہ العالمین ہم نے نمازیں پڑھی ہو یا تلاوت کلام پاک کیا ہو، تو الہ العالمین تو ان عبادتوں کو جو ہے تو قبول فرما. اور الہ العالمین ہم میں جو مریض ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، جو بے روزگار ہے تو انہیں روزگار عطا فرما، جو مقروض ہے قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں الہ العالمین تو ان کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اور الہ العالمین تو غیب کے ذریعے سے ان کی مدد فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.